جو حدیث پاک کی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں صاحب کتاب نے ایک باب باندھا ہے، ما اکرم اللہ تعالی نبیہ بعد موتہ، سرکار کے وصال کے بعد، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد، وصال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو انعامات عطا ما اکرم اللہ تعالی نبیہ، ما اکرم اللہ تعالی نبیہ بعد موتہ، اور اس کے اندر آپ پہلی حدیث پاک کی نقل کرتے ہیں مسند الدارمی شریف میں، قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منه قبا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشهم وسمي عام الفضل۔ قحط اہل المدینہ کی قحطا شدیدا، سرکار کے وصال کے بعد مدینہ پاک میں بڑا شدید قحط پڑا۔ قحط اہل المدینہ کی قحطا شدیدا، سرکار کے دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد مدینہ پاک میں بڑا شدید قحط پڑا۔ سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر فشکوا الی عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فشکوا الی عائشہ، مدینے والے اکٹھے ہو کر حضرت ام المومنین کی بارگاہ میں گئے اور کیا کہا کہ ام المومنین ہمیں قحط سے بچائیے، ہر طرف تنگدستی ہے، ہر طرف قحط سادی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ فشکوا الی عائشہ، سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر حضرت ام المومنین کی بارگاہ میں گئے کہ ہمیں قحط سے بچائیے۔ ام المومنین نے آگے سے کیا فرمایا؟ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا مدینے والے اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی خدمت میں حاضری، سبحان اللہ، سرکار کی قبر پاک پر جا کر حاضری دو۔ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منه قبا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا حتى نبت العشب وسمنت الابل۔ اور حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ سرکار کی قبر پاک جس حجرہ شریف کے اندر ہے، اس حجرہ شریف کی چھت پہ سوراخ کر دو۔ مدینے والے اکٹھے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، ام المومنین کے پاس گئے، عرض کی ام المومنین ہمیں قحط سے بچائیے۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی قبر پاک پر حاضری دو۔ سرکار کی قبر پاک جس حجرہ شریف کے اندر ہے، اس کی چھت سے سوراخ کرو، یہاں تک کہ قبر پاک اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، پردہ نہ رہے۔ سرکار کی حجرہ شریف جس کمرے کے اندر، جس حجرے کے اندر سرکار کی قبر انور ہے، قبر اقدس ہے، اس کی چھت میں سوراخ کرو، حجرے کی چھت میں سوراخ کرو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ قبر پاک اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ قال ففعلوا، راوی کہتے ہیں مدینے والے اسی طرح اکٹھے ہو کر سرکار کی قبر پاک پر گئے، حاضری دی اور سرکار کے حجرہ شریف کی چھت میں سوراخ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فمطرنا، شدید بارش شروع ہو گئی، سبحان اللہ، شدید بارش شروع ہو گئی۔ حتی نبت العشب وسمنت الابل حتی تفتقت من الشهم فسمی عام الفضل، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، سبحان اللہ، سارے قحط ختم ہو گیا، ہر طرف ہریالی ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، یہاں تک کہ اتنا سبزہ ہو گیا کہ اونٹ کھا کھا کر سبزہ گھاس اتنے موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے، جانور اتنے موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے۔ فسمی عام الفضل، اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال۔ آج کو جب سرکار کی شان سنو، سارا مجمع جب سمجھ آئے نا، پھر ہتھیار بلند کر کے سبحان اللہ کے رہے، یہاں تک کہ اتنا شدید قحط تھا، پر جب سرکار کی قبر پاک پر حاضری دی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، یہاں تک کہ ہر طرف اتنا سبزہ ہو گیا کہ جانور چارہ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے۔ فسمی عام الفضل، اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا، سبحان اللہ۔ اب جو لوگ ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ تم نبیوں سے مدد مانگتے ہو، ولیوں سے استمداد کرتے ہو، مدد مانگتے ہو، میں نے کہا اگر تمہارے فتووں کو صحیح مانا جائے تو سب تو پہلا شرک مدینے والیاں نے کیتا کہ جب تو قحط پیا تو سارے اکٹھے ہو کے حضرت ام المومنین کی بارگاہ کی ہو گئے، جب تو قحط پیا
اگر اس چیز کو شرک مانا جائے تو سب سے پہلا شرک تو مدینے والوں نے کیا کہ جب قحط سالی ہوئی تو سارے اکٹھے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ اور پھر جب عرض کی تھی تو حضرت ام المومنین نے آگے سے یہ کیوں نہ فرمایا مدینے والوں مجھے عائشہ سے کیا مانگتے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، ولیوں کے پاس نبیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ ام المومنین نے آگے سے جو فتویٰ دیا، جو حکم دیا، اس حکم نے سارے منکروں کی ناک کاٹ دی۔ ام المومنین نے جو فتویٰ دیا، جو حکم دیا، اس نے سارے منکروں کی ناک ہی کاٹ دی۔ آپ نے مدینے والوں، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا مدینے والوں اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دو، سرکار کی قبر انور پر جا کر حاضری دو، سرکار سے استغاثہ کرو، سرکار سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ تمہارے نبی ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہو تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں، قبر میں چلے جائیں تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جو فتویٰ دیا، اس حکم نے، اس فتوے نے سارے منکروں کی ناک کاٹ دی۔ آپ نے مدینے والوں اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دو، سرکار سے مدد طلب کرو، سرکار سے استغاثہ کرو، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو اور حجرہ شریف کی چھت میں سوراخ کر دو۔ یعنی ام المومنین نے بتا دیا کہ تمہارے آقا مدینے والوں ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہو تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں، قبر انور میں تشریف لے جائیں تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں، ساری مجمع والے کہہ رہے ہیں تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں۔